1579 میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مترا کے قاضی نے دربار میں یہ شکایت کی کہ ایک برہمن نے مسجد کے تعمیری مواد میں سے کچھ سامان جو ہے وہ اٹھا لیا ہے اور واپس دینے سے انکاری ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی ہے۔ شیخ عبدالنبی نے صدر کی حیثیت سے برہمن کو دربار میں حاضر ہونے کو کہا، مگر وہ حاضر نہیں ہوا، تو اکبر نے ابو الفضل اور راجہ بیربل کو مترا تحقیقات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے برہمن پر لگائے گئے الزامات کو درست پایا۔ اب علماء میں جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ نے کہا کہ اسے سزائے موت دی جائے، مگر کچھ نے کہا کہ نہیں، اسے صرف کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں۔ اس کے بعد اکبر نے عبادت خانہ میں علماء سے برہمن کے مسئلے پر رائے لی، تو علماء کی اکثریت نے عبدالنبی کے خلاف فیصلہ سنایا۔ لہٰذا اکبر نے پھر شیخ مبارک ابو الفضل کے باپ کو دربار میں بلایا اور اس سے کہا کہ وہ کسی طرح سے اس کی جو جان ہے وہ علماء سے چھڑائے۔ تو اس پر پھر شیخ مبارک نے کہا کہ آپ مجتہد اور امام عادل کی حیثیت اختیار کر لیں اور ان تمام علماء سے ایک تحریر پر دستخط لے لیں۔ تو چنانچہ اکبر نے پھر ایسا ہی کیا۔ اسی پر بس نہیں ہوا، بلکہ کچھ علماء نے اکبر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے صاحب الزماں بنا دیا، جو اسلام کے تمام فرقوں کو متحد کرے گا۔ شریف عاملی نے ایک پرانی دستاویز جو ہے وہ دکھا کر یہ ثابت کیا کہ 900 ہجری میں ایک شخص آئے گا جو دنیا سے تمام برائیوں کو پاک کر دے گا۔ خواجہ مولانا شیرازی ایک پمفلٹ لے کر آئے جو کسی شریف مکہ کا لکھا ہوا تھا، اس میں مہدی کے ظہور کی خوشخبری دی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے خود ایک رسالہ لکھ ڈالا جس میں اکبر کو مہدی قرار دے دیا۔ اس کے بعد اکبر نے 3 طرح سے جو ہے وہ ان علماء کرام سے جو ہے وہ جان چھڑانے کا فیصلہ کیا۔ اس میں نمبر 1 یہ تھا کہ ایسے علماء جنہوں نے اکبر کے خلاف کفر کے فتوے دیے تھے اور عوام کو بغاوت پر اکسایا تھا، ان علماء کو اس نے گرفتار کروایا، کسی نہ کسی طریقے سے انہیں قتل کروایا۔ مخدوم الملک اور شیخ عبدالنبی کو حج پر جانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی نے کہا کہ بغیر شاہی اجازت کے وہ ہندوستان واپس نہ آئیں۔ بہرحال بعد میں جو اب حالات خراب ہوئے تو وہ اس امید پہ واپس آ گئے کہ شاید اکبر کے خلاف بغاوت کامیاب ہو جائے، لیکن وہ آتے ہی قید کر دیے گئے اور ان کو بعد میں قتل کر دیا گیا۔ دوسرا یہ پنجاب کے علماء جن کے بارے میں اکبر کا خیال تھا کہ اس کے خلاف ہیں، ان کو اس نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ بھیج دیا تاکہ ان کا اثر جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ تیسرا یہ کیا اکبر نے کہ تمام مشہور علماء کو دربار میں طلب کیا، ذاتی ملاقات اور گفتگو کے بعد انہیں مدد معاش کے طور پر زمینیں عطا کی۔ اس نے اس طرح سے ان کی وفاداری کو جانچا اور پھر ان کی مالی امداد کو جاری رکھا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے یہ کام کیا کہ سلطنت کے اہم معاملات کو علماء کی بجائے دانشوروں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس لیے حکیم ابو الفتح، حکیم حمام، حکیم علی، حکیم عین الملک اور شیخ فیضی جیسے لوگ جو ہیں وہ دربار میں اہم ہو گئے اور وہ بادشاہ کو مشورے دینے لگے۔ یہ وہ دانشور تھے جن کے خیالات جو ہیں وہ لبرل تھے، اور یوں اکبر بادشاہ کی جو سلطنت ہے وہ ایک سیکولر حکومت جو ہے وہ بن گئی، اور اس کے بعد اس کے جانشین جو ہیں وہ بھی سیکولر پالیسی کو اختیار کرتے رہے، جس میں جہانگیر اور شاہ جہاں جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ مگر پھر ان کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے علماء کو استعمال کیا، دوبارہ انہیں اختیارات دیے گئے، مگر ان علماء نے جب اختیارات لیے تو بجائے اس کے کہ وہ شریعت کے فروغ کے لیے کام کرتے، انہوں نے اپنے ذاتی فوائد کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے رشوتیں، غبن اور دوسرے ناجائز طریقوں سے دولت اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ مثلاً اس کا قاضی القضاء عبد الوہاب رشوت لینے کے حوالے سے بڑا بدنام تھا۔ اس کے مرنے پر اس کے ترکے میں 2 لاکھ اشرفیاں اور 5 لاکھ روپوں کے علاوہ ہیرے جواہرات اور دوسرا بیش قیمت مال جو ہے وہ ملا۔ اور اورنگزیب نے ابتدا ہی میں علماء کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد پورے کیے۔ مثلاً جب اس نے دارا شکوہ کو گرفتار کیا تو سب سے پہلے ہیبت خان نامی سپاہی کے خلاف فتویٰ حاصل کیا جس نے دارا شکوہ کے حق میں مظاہرے کرائے تھے، اور اپنے دوسرے بھائی شہزادہ مراد کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے اوپر علی نقی نامی ایک شخص کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ اس کے بیٹوں کے ذریعے باپ کے خون کا دعویٰ کرایا گیا، قاضی نے خون کو ثابت کر کے اسے سزائے موت دے دی۔ اس طرح سے اورنگزیب نے دارا کے ساتھیوں پر شرعی الزامات لگا کر ان کو قتل کرایا، جن میں سب سے مشہور قتل صوفی سرمد کا ہے۔
اور اسی طرح سے اس نے شریعت کے نفاذ کے حوالے سے بھی کچھ کام کیے، مثلا اس نے شراب اور ہندوؤں کی زیارت پر پابندی لگائی، موسیقی کو دربار سے ختم کروایا، بادشاہ کے لیے درشن کی جو رسم تھی اسے منسوخ کیا، ذائچہ اور نجوم پر پابندیاں لگائیں اور بہت سے غیر شرعی ٹیکسوں کو ختم کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے عدل و انصاف کے محکمے کو علماء کے سپرد کر کے انہیں وسیع اختیارات دیے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر اپنی سلطنت کو کمزور ہونے سے نہیں روک سکا، تو پھر اس نے یہ کیا کہ اس نے فقہ عالمگیری کی تدوین شروع کروائی۔ جب یہ مکمل ہوگی تو اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اس قدر مکمل اور جامع فقہ کی کتاب ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو علماء سے فتوے لینے اور مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ خود کو علماء کی ضروریت سے زیادہ کروایا جائے۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ خود کو علماء کی ضرورت سے آزاد کروایا جائے۔ مدرسہ اور نصاب تعلیم ایک نیا باب باندھا ہے جی ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے اپنی اس کتاب میں علماء اور سیاست میں۔ ہندوستان میں کہتے ہیں جی کہ نصاب کی جو تیاری ہے اس میں ملا نظام الدین کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان کا تعلق فرنگی محل خاندان سے تھا اور جن کی شہریت بصیرت استاد کے ہندوستان بھر میں تھی۔ انہوں نے جو نصاب تیار کیا وہ درس نظامیہ کہلاتا تھا۔ یہ نصاب اس قدر مقبول ہوا کہ 100 سال تک بغیر کسی تبدیلی کے ہندوستان میں یہ رائج رہا، اور آج بھی کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اسے پاکستان اور ہندوستان کے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ درس نظامیہ کی تدوین اس غرض سے کی گئی تھی کہ اس سے فارغ التحصیل طلباء مسلمان حکومتوں میں قاضی، مفتی اور صدر کے عہدوں پر کام کر سکیں۔ اس نصاب کو اس طرح سے تیار کیا گیا تھا کہ 20 سال کی عمر میں طالب علم فارغ التحصیل ہو جاتا تھا، جو کہ دوسرے نصابوں میں نہیں تھا، اور طالب علموں کو عمر کا بڑا حصہ ان کے مطالعے میں گزارنا پڑتا تھا۔ اس وقت تک مدرسے میں جو نصاب رائج تھے ان میں 2 قسم کے علوم پڑھائے جاتے تھے: معقولات، وہ علوم جن کا تعلق عقلیت سے تھا، اور منقولات جو کہ احادیث پر مبنی تھے۔ درس نظامی کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ معقولات اور منقولات سے زیادہ زور دیتا تھا، اور اس میں بھی پہلی مرتبہ دوسرے علماء کی کتابوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی علماء کی تحریر کردہ کتابیں بھی شامل کی گئی تھیں۔ درس نظامی میں جو علوم پڑھائے جاتے تھے ان میں صرف، نحو، منطق، حکمت، ریاضی، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، کلمہ، تفسیر، حدیث جو ہے یہ شامل ہیں۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان نے مدرسہ رحیمیہ میں اس کے مقابلے میں جو نصاب تیار کیا اس میں انہوں نے معقولات سے زیادہ منقولات پر زور دیا، فقہ کی تعلیم کی بجائے قرآن و حدیث کی تعلیم کو زیادہ ضروری قرار دیا۔ اس طرح سے ہندوستان میں 2 نصاب کے رجحانات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ فرنگی محل مسلمان ریاستوں کے لیے علماء تیار کرتا تھا جنہوں نے 18ویں صدی میں ان مختلف ریاستوں میں اہم کردار ادا کیا، جیسا کہ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو مدرسہ نظامیہ والے ہیں وہ بیسیکلی یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہر مسلم حکومت میں، ہر دربار میں کوئی نہ کوئی عہدہ دیا جائے، جبکہ جو مدرسہ رحیمیہ والے تھے وہ ہندوستان میں مسلمانوں میں مذہبی بے حسی کی شکایت کرتے تھے، اور وہ مسلمان معاشرے میں مذہبی اصلاحات جو ہے وہ چاہتے تھے تاکہ ان میں مذہبی جذبہ اور روح کو پیدا کیا جا سکے۔ مدرسہ رحیمیہ کے اس ماڈل کو 1867 میں دیوبند میں اختیار کیا گیا۔ اس میں جو مضامین رکھے گئے تھے وہ یہ تھے: صرف، نحو، بلاغت، عربی ادب، اسلامی تاریخ، منطق، یونانی عرب فلسفہ، علم مناظرہ، علم الکلام، عقلدیس، طب، یونانی فقہ، اصول فقہ، حدیث، تفسیر۔ بعد میں منطق اور فلسفہ کو نصاب سے نکال دیا گیا۔ اس پورے نصاب میں جدید تقاضوں کے تحت علوم کو شامل نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی یورپی زبان کو نصاب کا حصہ بنایا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں کچھ علماء نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ علی گڑھ کی جدید یورپی تعلیم اور دیوبند کے قدیم نصاب کے درمیان ایک ایسا نصاب تیار کریں جو موجودہ ضروریات کو بھی پورا کرے اور قدیم روایات کو بھی برقرار رکھے۔ اس مقصد کے لیے 1890 کی دہائی میں ندوۃ العلوم کی بنیاد رکھی گئی، لیکن علماء کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی اور ندوہ نے بھی جدیدیت کو چھوڑ کر قدیم رستے کو اختیار
کیا۔ جیسا کہ ان نصابوں سے ظاہر ہوتا ہے جو طالب علم ان مدرسوں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے وہ ذہنی طور پر اس قابل نہیں تھے کہ وہ جدید حالات کو سمجھ سکیں اور سیاسی معاشی مسائل کو حل کر سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ تو اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ مسلمان ریاستوں میں ملازمتیں حاصل کریں اور خاموشی سے اپنی زندگی گزار دیں، لیکن اکثر علماء ایسے تھے جن کو کہیں پہ جو ہے وہ ملازمت نہیں ملی، تو انہوں نے اپنی روزی روٹی کے لیے درس و تدریس کے پیشے کو اختیار کیا، یا مبلغ کے طور پر کام کیا، یا پھر مساجد میں امام اور مؤذن بن کر زندگی گزار دیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ جو ہے وہ نہیں تھا۔ اس لیے نوبادیاتی دور میں بہت سی مذہبی جماعتیں فرقے پیدا ہوئے جو لوگوں سے چندہ حاصل کرنے کے لیے، ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کے مذہبی جذبات کو ابھارتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی پورے ہندوستان میں جگہ جگہ نئے مدرسے کھلنا شروع ہو گئے اور نئی مساجد بننا شروع ہو گئیں تاکہ لوگوں کے چندوں سے ان کو پھیلایا جا سکے۔